بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال تعالى في موضع آخر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر معزز و محترم حاضرین جمعہ، عزیزوں بزرگوں دوستوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی بزرگی برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور اس کی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، سارے اختیارات، سارے تصرفات، سارے معاملات، ساری تدبیریں، ساری حکمتیں اسی اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں۔ وہی سارا نظام چلانے والا ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے۔ ہم تمام کی جانیں اسی اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، اور کل قیامت والے دن وہی احکم الحاکمین ہوگا۔ بے شمار درود و سلام ہو انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی، ہمارے مربی، ہمارے مرشد، ہمارے رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، انشاءاللہ تعالی آج کے خطبہ جمعہ میں محدود وقت میں میں آپ کے سامنے موجودہ حالات کے تناظر میں صبر کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں گوشہ گزار کروں گا، اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، اس وقت ساری دنیا اور ان میں خصوصاً مسلمان مختلف قسم کی آزمائشوں میں
مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر دن نئے نئے قسم کی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ ایسے وقت میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے اور ان حالات سے نکلنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اور کیسے ہم ان حالات میں کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم بغیر شریعت کا مطالعہ کریں تو الحمدللہ ہماری شریعت میں ان تمام مسائل کے وسائل موجود ہیں۔ اسی لیے میں نے آج آپ کے سامنے یہ عنوان منتخب کیا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ ذوالجلال والاکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم ترین ذمہ داری دیا۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی منقطع رہی، اس کے بعد جب دوسری وحی کا سلسلہ شروع ہوا، سب سے پہلا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحتوں کے ذریعے سے کیا۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم فانذر، اب آپ اٹھ جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے، والرجز فہجر، ہر قسم کی گندگی اور پلیدگی سے اپنے آپ کو دور رکھیے، ولا تمنن تستکثر، اور احسان اس وجہ سے نہ کیجیے کہ زیادتی کا مطالبہ ہو، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ یہ جو نصیحتیں ہیں ایک داعی کے لیے اور ایک مبلغ کے لیے اور عمومی طور پر ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے انتہائی اہم ترین نصیحتیں ہیں۔ اگر کوئی ان نصیحتوں کو اپنانا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ان آیتوں کے مطابق جس طریقے سے گزاری ہے اس طریقے سے گزار لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا۔ معزز حاضرین، یہی بات لقمان، سورہ لقمان کے اندر جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور اتنی جامع نصیحت کی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم کی آیت بنا کر سورہ لقمان میں اتار دیا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دے، وانہا عن المنکر، برائیوں سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور جب تیرے اوپر ان امور پر عمل کرتے ہوئے کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی کے اندر تو پھنس جائے تو اپنے رب کے لیے صبر کر۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ عزم و ہمت والے کاموں میں سے ایک بہت بڑا کام ہے۔ معزز حاضرین، صبر ہے کیا اور اسلام نے اس کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ صبر کا اگر ہم معنی دیکھیں، صبر کا معنی خوشی کے موقع پر یا غم کے موقع پر یا کسی مصیبت کے آ جانے پر بندہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، بندہ حدود سے تجاوز نہ کرے، اور اصطلاحی طور پر شرعی اعتبار سے اگر ہم صبر کا معنی جانیں تو اسلام کی راہ میں چلتے ہوئے جتنی چیزیں ہمیں میسر ہوں، چاہے وہ خوشی کے طور پر ہو یا غمی کے طور پر ہو، ابتلا ہو یا آزمائش ہو، ان تمام امور میں بندہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ شریعت نے جو حدود متعین کر دیے ہیں ان حدود کے اندر رہے، شریعت کے حدود سے آگے نہ بڑھے، یہی صبر ہے، اور اسی کی تلقین کی گئی ہے۔ انبیاء اکرام ہیں، ان کو بھی اس بات کی تلقین کی گئی ہے،
اور ان کے امتی ہیں ان کو بھی اس بات کی تلقین کی گئی ہے، کوئی اعلیٰ منصب پر فائز ہے یا کوئی ادنا آدمی ہے ان کو بھی اسی بات کی تلقین کی گئی ہے۔ اور یہ اتنی ہی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی کامیابی اور کامرانی کو بتاتے ہوئے صبر کا ذکر کیا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً یہ انسان بڑے گھاٹے میں ہے، لیکن کامیاب ہونے والے کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ یقیناً وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والے ہیں، حق کی وصیت کرنے والے ہیں، صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ انسان خود اس کو اپنے حد تک محدود نہ رکھے، بلکہ اپنے بھائیوں کو بھی صبر کی تلقین کریں، کیونکہ صبر کی وجہ سے انسان بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ صبر کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، صبر کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مدد کرنے لگتا ہے، صبر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، صبر کی وجہ سے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آئیے تھوڑا ہم جانیں صبر کن کن موقعوں پر کرنا ہے۔ اس کے بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، لیکن 3 اس کی قسمیں ہیں جو بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ بعض نے صبر کی 10 قسمیں بتائی ہیں، لیکن 3 قسموں کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے الصبر علی طاعت اللہ، سب سے پہلے صبر اللہ کی اطاعت میں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اندر جو احکامات نازل کیے ہیں، ان احکامات پر عمل پیرا ہونے میں آپ کو جو تکالیف سامنے آ رہی ہے، ان تکالیف پر صبر کرنا یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال نماز فجر کو لے لیجئے، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، سخت ترین سردی ہے یا بارش ہے یا آپ بیمار ہیں، ایسے وقت میں بھی آپ کے اوپر سے نماز ساقط نہیں ہو سکتی، آپ کو نماز ادا کرنا ہے۔ آپ سخت ترین سردی میں اٹھتے ہیں، ایک اطاعت کی پیروی، اطاعت کی تکمیل کے لیے، اتباع کی تکمیل کے لیے آپ اٹھ رہے ہیں، سخت ترین سردی ہے، آپ برداشت کر رہے ہیں، وضو کر کے نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز فجر ادا کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ جو صبر کریں گے اس کو الصبر علی الطاعہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ یہ روزے رکھنے میں گرمی کی شدت ہے، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن یہ فرض روزوں کو جانتے ہوئے آپ اللہ کا حکم مانتے ہوئے فرض روزہ رکھ رہے ہیں۔ جسم کے اندر کمزوری، نقاہت آ رہی ہے، برداشت کا اتنا مادہ نہیں ہے، آپ اس وقت جو صبر کریں گے اس صبر کو صبر علی الطاعہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں صبر کیا جا رہا ہے۔ اور کوئی ایسے لوگ آپ کے پاس ہیں جو آپ کو آپ کی عبادت کرنے نہیں دیتے، یا آپ کوئی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، عبادت کا وقت ہو گیا ہے، آپ نے ان ساری چیزوں کو رد کیا، اللہ کی اطاعت میں اٹھ گئے، سارے لوگوں کو جو آپ نے چھوڑا، یہ اطاعت ہے، اس پر آپ نے صبر کیا۔ اور یاد رکھیے ایسی فرما برداری پر صبر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور ایسے ہی بندے جو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نقش، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر آگے بڑھتے ہیں، یہی صبر ہے، اور انہی کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے صبر کی دوسری قسم، الصبر عن المعصیہ، معصیت سے بچنے میں صبر کرنا ہے۔ معصیت سے بچنے میں کیا صبر ہے؟ آپ تنہائی میں ہے،
برائی کا کام آپ کے سامنے آ گیا، اس کی مثال جاننے کے لیے آپ کے پاس فون موجود ہے، فون پر آپ یوٹیوب یا فیس بک پر جائیں یا کوئی اور چیز کھولیں جس میں بے حیائی کے مناظر موجود ہیں، کوئی آپ کو دیکھنے والا موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ کام کرنا اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کو ناگوار ہے، اللہ نے اس کو معصیت قرار دیا ہے، اس کو سوچتے ہوئے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جو برائی سے بچ رہے ہیں، یہی آپ کا برائی پر صبر کرنا ہے۔ آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، ایسے وقت میں حرام طریقے سے اگر آپ کے پاس مال آ رہا ہے، آپ اس حرام سے اجتناب کر رہے ہیں، اور آپ کا اجتناب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اللہ نے منع کیا ہے، میں اس کا استعمال نہیں کر سکتا، آپ کی جان جوکھم میں ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ غیر اللہ کی عبادت کریں، آپ کے دماغ میں بات آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے تب بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، یہ معصیت کا کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ اگر آپ نے اس سوچ کے ساتھ اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لیا، یاد رکھیے یہ معصیت پر صبر کرنا ہے۔ آپ جھوٹ بول دیں، جھوٹ سے آپ کا فائدہ نظر آئے گا، وعدہ خلافی کریں، اس سے آپ کو وقتیہ طور پر کچھ فائدہ پہنچے گا، لیکن آپ نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، صرف یہ سوچ کے کہ معصیت کا کام ہے، آپ اس وقت بھی سچ بولتے ہیں اگرچہ آپ کا نقصان ہو رہا ہو، تو یہ معصیت کے اوپر صبر ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ ورنہ عزیزان محترم، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں جانتا ہوں، اور وہ لوگ جب آئیں گے ایک تہامہ پہاڑ کے برابر اپنی نیکیاں لے کر آئیں گے، ان کی نیکیاں بالکل صاف و شفاف ہوں گی اور ایک بڑے پہاڑ کے مانند ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا، خس و خاشاک کی طرح ان کی ساری نیکیاں اڑ جائیں گی۔ صحابہ اکرام بے چین ہو گئے، فوراً کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوصاف بتائیے، آپ جلدی سے واضح کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائیں اور ہمارے اعمال بھی کل قیامت والے دن ایسے ہی اڑا دیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہارے طرح ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے، لیکن ان کا گناہ کیا ہوگا؟ تنہائی میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، اللہ کی حرام کردہ چیزیں یعنی معصیت کا وہ ارتکاب کریں گے، کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے تو برائی نہیں کی، تنہائی میں برائی کی ہے، اس تنہائی کی برائی کی بنیاد پر ان کے سارے اعمال صالحہ تباہ برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ اس کو معصیت جانتے ہوئے اس برائی کا ارتکاب نہیں کیا، دل چاہ رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی صبر کیا، یہ صبر عن المعصیہ کہلائے گا، اور اللہ رب العالمین اس کے اس صبر پر اسے اجر عطا فرمائے گا۔ آپ کے اوپر موقع مل گیا آپ کو برائی کرنے کا، فائدہ حاصل کرنے کا، دل بھی چاہ رہا تھا، دیکھنے والا بھی کوئی موجود نہیں تھا، اس کے باوجود اگر کوئی اس برائی سے یہ سوچ کر بچتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس برائی کو ترک کر دیتا ہے، اس کے لیے اجر ہے، اور یہ صبر عن المعصیہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد معصیت کی جو تیسری قسم بتائی گئی ہے الصبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا۔ معزز حاضرین، یہ اہم ترین بات ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا اگر جائزہ لے کر دیکھیں، مصیبت میں ہم سے صبر نہیں ہو سکتا، اور یہ اہم ترین بات ہے۔ آپ انبیاء اکرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ،
اور ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں، یہ مصیبتوں پر بھی صبر کیا کرتے تھے، حق سے نہیں ہٹتے، اور اپنی اس مصیبت کا تذکرہ یا اس مصیبت کا گلہ کسی اور کے سامنے نہیں کرتے۔ اپنی مصیبت، اپنی پریشانی، اپنا گلہ، اپنا شکوہ اگر یہ لوگ پیش کرتے تو صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے پیش کرتے، غیروں کے سامنے پیش نہیں کرتے، کیونکہ یہ مصیبت جو آتی ہے یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی جانب سے آتی ہے، اور جو راحت ملتی ہے یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی جانب سے راحت ملتی ہے۔ راحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مصیبت بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے نبلوکم بالشر والخیر، ہم تمہیں اچھائی اور برائی کے ذریعے آزماتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا ثم الینا ترجعون، ہماری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور مصیبتوں میں مبتلا کریں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے۔ اور جو لوگ ان مصیبتوں میں صبر کر لیتے ہیں انہی لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے، اور اہل ایمان کی صفت بتائی گئی ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ اہل ایمان کو جب ان پر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ انا للہ وانا الیہ راجعون اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ معزز حاضرین، ہمارے اوپر مختلف قسم کی مصیبتیں ہیں، کہیں پر ہمارے اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کہیں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، کہیں پر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی دیکھیے فرانس کے اندر ایک ٹیچر کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنا کر پیش کیا گیا، ایک مذموم حرکت کی گئی ہے، اور ایسے وقت میں مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچی ہے، مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے ہیں، اہل ایمان کو اذیت میں مبتلا کیا گیا ہے، اور صدر فرانس بدبخت نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صبر کے ساتھ اس کے اسباب اور اس کے تدارک کی کوشش کرنا چاہیے۔ مصیبت میں صبر کا مطلب یہ نہیں کہ جو مصیبت آ رہی ہے اس کو جھیلتے چلے جائیں، اس کے تدارک کی کوشش کیجئے، اس کے دفاع کی کوشش کیجئے شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور کیسی بھی مصیبت حل ہوتی ہے اس کے ذرائع اور وسائل تلاش کیجئے۔ اور الحمدللہ ہم تو یہ بات کھلے طور پر کہیں گے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت رکھا ہے تو ان کو ہدایت دے دے، اگر ایسے بدبختوں کے حق میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کا عبرتناک انجام کر دے، انہیں ذلیل وخار دنیا کے سامنے کر دے، ان کے گھروں کو تباہ برباد کر دے، اور آنے والے لوگوں کے لیے ان کو عبرت اور نمونہ بنا کر رکھ دے۔ یہ انتہائی ذلیل حرکت ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے، آپ کے ذریعے سے ہم نے ہدایت پائی ہے، ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی محبت رکھنے والے ہیں، آپ کی اطاعت پر ہم عمل کرنے والے ہیں۔ آج ہم جو اس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے نبی کی تعلیم کا نتیجہ ہے، جس طریقے سے ہم مساوات کے ساتھ، یکسانیت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اللہ کی عبادت کے اس طریقے کو جو ادا کر رہے ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک نیک عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑا ہوا ہے، ہماری بڑی گہری نسبت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب ہمارے نبی کو تکلیف پہنچائی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے تو مسلمانوں کے اوپر یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ایسے وقت میں ہم گالی گلوچ کرنا، لعن طعن کرنا یا غلط
طریقے استعمال کرنا یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. توڑ پھوڑ کر دینا، املاک کو نقصان پہنچانا نہیں. اس کے لیے ہمیں صبر کرنا ہے اور ایسے دشمنوں کے حق میں دعا یا ان کے حق میں بد دعا کرتے رہنا ہے. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین نہ کرے، اس کے لیے کیا اسباب ہو سکتے ہیں اس کو تلاش کرنا ہے. نبی کی سیرت ہم مسلمانوں کو پڑھنا ہے، نبی کے اسوے پر ہم کو عمل کرنا ہے. یاد رکھیے اگر ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے لگ جائیں، لوگ دیکھ کر جان لیں یہ وہ مسلمان ہیں جو ان کے نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں. ان کے اخلاق دیکھو، ان کے عادات دیکھو، ان کے کردار دیکھو، لوگ ہم سے متاثر ہو جائے. ایسا طریقہ، ایسا اسوہ ہم مسلمانوں کو اللہ کے نبی کا اپنانا ہے. اور یاد رکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بہت اعلیٰ کیا ہے. انک لعلی خلق عظیم، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت اخلاق کے معاملے میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے. اور آپ کا ذکر اللہ رب العالمین نے بہت بلند کیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اعلیٰ و افضل ہے. اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. یہ ہم کیا، غیر مسلم بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں. آئیے عزیزان محترم، اس کے بعد ایک اور مصیبت جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے اس شہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر یا عذاب کے طور پر یا انسانیت کو سدھرنے کے لیے سیلاب کی کیفیت پیدا کر دی، جس سے کئی لوگوں کا نقصان ہو گیا. جانی بھی نقصان ہوا، مالی بھی نقصان ہوا، اور گھر تباہ برباد ہوئے. ایسے وقت میں لوگ جو گھروں کے اندر سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، کیمپوں میں قیام کرنے پر مجبور ہو گئے، گھروں سے بے گھر ہو گئے. جو عالیشان زندگی گزارتے تھے، ان کے سامان کو پانی نے بہا کر لے گیا. ان کی دولت ان کے کام نہیں آئی، ان کی شہرت ان کے کام نہیں آئی. عزیزان محترم، ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ورنگل کا ایک شخص جو حیدرآباد میں الجبیل کالونی میں کرائے پر تھا، اس کا اپنا بیان ہے کہ میرا گھر بالکل قریب تھا، 4تھی منزل پر میرے بیوی بچے تھے. میں نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر شروع کیا اور یہ سوچا کہ تھوڑا سا راستہ ہے، تیر کر پار کر لوں گا. اللہ کے ذکر کے ساتھ میں پانی میں کود گیا. اس کے بعد پانی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ میں کنٹرول میں نہیں آ سکا. تقریباً 3 کلومیٹر میں پانی میں بہتا گیا. لیکن اللہ کا احسان یہ ہے کہ میری زبان پر اللہ کا ذکر برابر جاری رہا. 3 کلومیٹر جانے کے بعد ایک لوہے کا دروازہ میرے ہاتھ کو آ گیا، میں اس کو پکڑ لیا اور اسی کے ذریعے سے میری جان بچی. تو اس کا اپنا تاثر ہے کہ میں نے پانی میں جو بچا ہے، پانی سے جو بچا ہے، میری جان جو بچی ہے، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا. اس تاریک رات میں اللہ نے میری فریاد کو سن لیا اور مجھے اس مصیبت سے نجات دے دیا. عزیزان محترم، اس کے بعد اس گھر والوں نے اس کو بلایا، اوپر رکھا اور اس کے کہنے کے مطابق وہ رات میں سردی اور جاڑے میں مبتلا تھا. لیکن اس نے کہا اللہ نے میری فریاد سنی ہے، میں اللہ کو کیوں یاد نہ کروں. کہا کہ رات میں میں نے تہجد کی نماز ادا کی، فجر کی اذان ہوئی، میں فجر کی نماز پڑھا. دن نکلنے کے بعد اپنے گھر کو میں لوٹا. یاد رکھیے، مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے ہمارا ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے، ہماری سوچ کچھ اور بن جاتی ہے اور ہم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف چلے جاتے ہیں، غیروں سے مدد کی امیدیں رکھنے لگتے ہیں، غیروں کے سامنے اپنی فریادیں کرتے ہیں، اپنا گلہ اور شکوہ غیروں سے کرتے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا یہ عین ایمان کا تقاضا ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. عزیزان محترم، اللہ نے ہم کو صحیح سلامت رکھا ہے. یہاں پر بھی جان لیجئے ہماری آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہمارے ان بھائی جو مصیبت میں ہے
ان کے لیے ہمارے اندر کتنی ہمدردی ہے، کتنی غمخواری ہم ان کے کرنے والے ہیں، کیسے ہم ان تک پہنچنے والے ہیں، اللہ نے ہم کو جو مال دیا وہ مال ہم ان تک کیسے پہنچانے والے ہیں۔ یہ ہماری آزمائش ہے۔ بخیلوں کو اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے، امیروں کو اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے، متوسط لوگوں کو اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا جذبہ ہے۔ تمہیں اللہ نے آزمایا ہے اس مصیبت سے علیحدہ رکھ کر، تو تم کہاں تک کہ اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن یہ بات میں بڑے فخر کے ساتھ کہوں گا، الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ سیلاب کی اس کیفیت میں، ان ماحول میں جمعیت اہل حدیث کے نوجوانوں نے جو کردار ادا کیا ہے، جو انہوں نے اپنی جانوں کو جوخم میں ڈالا ہے، جس طریقے سے لوگوں کی مدد کی ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ ان کے اخلاص کی بنیاد پر ان کے اوپر آنے والی مصیبتوں سے ضرور انہیں نجات دے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کھانے کا جو انتظام کیا ہے، ان کے رہنے کا جو انتظام کیا ہے، سامان کا جو انتظام کیا ہے، ان کی ضرورتوں کا جو انتظام کیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک وقت ایسا تھا کہ اگر ہم کوئی اپنی خبر پیپر میں شائع کرنا چاہیں یا میڈیا والوں کو بلا کر دینا چاہیں، کوئی ہماری خبر سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج حالت یہ ہے، ہمارے اس عمل کی بنیاد پر ہر کوئی اس جماعت کی طرف رجوع ہو رہا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے۔ میں اس موقع پر تمام اہل حدیثوں کو اور تمام ان ساری تنظیموں کو جنہوں نے اپنی بھائیوں کی خبر گیری کے لیے اپنے گھروں سے نکلا، اپنے مال کی قربانی دی، اپنے آپ کی قربانی دی اور ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کی مدد فرمائے۔ اور آئیے عزیزان محترم، شاید وقت ختم ہو گیا، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا۔ آپ تمام سے میرے بیان کرنے کا خلاصہ یہی رکھ رہا ہوں کہ دیکھیے، یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے، یہ بہت مختصر سی زندگی ہے۔ ہم نہیں جانتے کب ہماری موت آئے گی اور کب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آج ہی صبح میں ہمارے دوست 42 سالہ نوجوان کا مختصر سے عارضے کے بعد آج انتقال ہو گیا ہے۔ ابھی جمعہ کے بعد اس کی تدفین ہے۔ کوئی نہیں جانتا کس کی موت کب ہوگی، کب آنے والی ہے، کس حالت میں آئے گی، نہیں جانتے تھے۔ الجبیل کالونی والے، فاروق نگر والے، فقیر نگر کالونی والے، عثمان نگر والے، بابا نگر والے، جب وہاں سے کچرا اٹھایا جا رہا ہے تو لوگوں کی لاشیں نکل رہی ہیں۔ مسجد سفیان کا ایک نوجوان فیصل، ان کے ماموں کی پوری فیملی 9 آدمی جو بہہ گئے تھے، جس میں سے ایک شخص کو بچایا گیا، 8 آدمی پانی میں غرق ہو گئے ایک ہی گھر کے۔ اور اس فیصل کے ماموں نے کئی لوگوں کی جان بچائی، بچے ہوئے لوگوں کو لانے کے لیے بھی یہ بھی وہاں پر پہنچے، پانی آیا اور بہا کر لے کر چلا گیا۔ 3 لاشیں ابھی تک نہیں ملی۔ کیا ان لوگوں کے دلوں پر نہیں گزر رہی ہوگی؟ کیا تکلیف کے عالم میں وہ لوگ نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بالکل اچھا رکھا ہے۔ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو ہم واویلا مچاتے ہیں، بڑی مصیبتوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی خبر گیری کریں، ایسے لوگوں کو صبر کی تلقین کریں، اور ہمارے اوپر بھی چھوٹی یا بڑی کوئی مصیبت آئے تو صبر کا مظاہرہ کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، معصیت میں صبر کریں، اللہ کی اطاعت میں صبر کریں اور مصیبت پر صبر کریں۔ یقیناً تبھی جا کر ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ یہ بہت وسیع مضمون ہے، میں نے آپ کے سامنے چیدہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اہل ایمان کے لیے اتنی باتیں بھی کافی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مدد فرمائے اور ہماری مصیبتوں میں ہمارا سہارا بن جائے۔ اے اللہ، جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ صحیح معنوں میں تو ان کا سہارا ہے، اے اللہ ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ ان پر اپنی غیبی مدد نازل فرما، اے اللہ انہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ ان میں جو نقصان ہوا ہے اے اللہ اس کا بہترین بدلہ انہیں عنایت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کی جانیں اس سلسلے میں ضائع ہوئی ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔
اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبتوں میں ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اے اللہ تو ان تمام کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کے سیئات کو ختم فرما، اے اللہ ان تمام پر اپنی رحمت واسعہ نازل فرما، اے اللہ اپنا کرم نازل فرما، اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، حشرات الارض سے محفوظ فرما، اے اللہ خبر کی تنگی اور تاریکی سے اللہ ان تمام کو محفوظ فرما، اے اللہ جو بقید حیات ہیں صحت مندی کی حالت میں ہے اے اللہ تو ان تمام کی مدد فرما، ایمان اور اسلام کی حالت میں انہیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم مسلمانوں کا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔